محترم سامعین اور سامعات، اسلام میں کلمہ پڑھ لینے کے بعد سب سے اہم کام نماز ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس شخص کو مسلمان نہیں مانتے تھے جو نماز نہیں پڑھتا، اور جو نماز پڑھتا ہے مگر اس کے آداب کا خیال نہیں کرتا، وہ دنیاوی حساب سے تو فرض کی ادائیگی ہو جاتی ہے لیکن اس کے نمبر پورے نہیں ملتے، اس کے مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہوتے۔ تو لازمی چیز یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہیں، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں، زبان بندی کر کے کھڑے ہیں، اللہ اکبر کہنے کے بعد بات نہیں کر سکتا، زبان بند ہے، ہاتھ باندھ لیے، ہاتھ بدے ہوئے ہیں۔ اب توجہ بھی اللہ کی طرف رکھے، نماز کے ترجمے پر غور کرے، میں کہاں کھڑا ہوں، کس رب کے دربار میں کھڑا ہوں، اس کے کیا ادب آداب ہیں۔ دنیا میں کوئی آئی جی کے دفتر میں چلا جائے، اس کی گھگی بند ہو جاتی ہے، ہونٹ کانپنے لگ جاتے ہیں، اور ہم مسجد میں کھانستے رہتے ہیں، دوران نماز باجماعت کھانستے رہتے ہیں، اور عجیب بات یہ ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد کھانسی بند ہو جاتی ہے، باجماعت کھانستے ہیں، اس لیے کہ ہمیں اس بات کا احساس کمزور ہو گیا ہے کہ ہم کس کے دربار میں کھڑے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل نے پوچھا، مل احسان یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول احسان کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا، الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو ایسے رب کی عبادت کرے جیسے اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب انسان نماز میں ہوتا ہے رب ذوالجلال اس کی طرف توجہ کر کے پوری توجہ کر رہے ہوتے ہیں، اور جب اس کے خیالات ادھر ادھر ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی اس سے منہ پھیر لیتا ہے۔ ان اللہ لا يقبل عن قلب غافل لاہن، اللہ تعالیٰ ایسے دل کی عبادت قبول نہیں کرتا، دعا قبول نہیں کرتا جو غافل ہو، جس کی توجہ نہ ہو۔ اور توجہ کا عمل یہ اتنا عجیب ہے کہ آپ دنیاوی کاموں میں بھی سوچو تو جو کام توجہ سے کیا جائے اور جو کام بے توجہی سے کیا جائے فرق ہوتا ہی نہیں۔ دو نوجوان ورزش کر رہے ہیں، دونوں نے ہاتھوں میں وزن اٹھایا ہوا ہے، اور وہ کبھی اوپر کرتے ہیں کبھی نیچے کرتے ہیں۔ سائنسدان کہتے ہیں جس کی توجہ ورزش میں ہے اس کے مسل بنیں گے، اور جس کی توجہ مسل میں نہیں ہے، ورزش میں نہیں ہے، اس کو تھکاوٹ ہوگی، اس کو پورا نتیجہ نہیں ملے گا۔ کیوں؟ دماغ کے 3 حصے ہوتے ہیں، ایک کو کانشس بولتے جو سوچتا ہے، دوسرے کو ان کانشس بولتے ہیں، اور تیسرے کو سب کانشس بولتے ہیں۔ تو جو ان کانشس ہے یہ بے توجہی کے ساتھ جو کام ہوتے ہیں، آپ گاڑی چلا رہے ہیں توجہ آپ کی نہیں ہے، نماز پڑھ رہے ہیں ہٹی دکان کا حساب ہو رہا ہے مگر رکعتیں پوری پڑی جا رہی، رفع الجان بھی ہو رہی، لیکن توجہ اس کی نہیں ہے۔ اور ایک ہوتا ہے سب کانشس تحت شعور، ایک ہوتا ہے شعور لا شعور، اور ایک تحت شعور۔ تو جو شخص توجہ کے ساتھ شعور کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، شعور کے ساتھ ورزش کرتا ہے،
दिमाग सारी कुव्वतें उस तरफ मबदूल कर देता है कि अब ये बाजू को इस्तेमाल कर रहा है, इसका बाजू मजबूत होना चाहिए। सारे केमिकल, सारी कुव्वतें उस बाजू की तरफ खींच कर ले आता है कि ये बाजू इस्तेमाल कर रहा है, इसको कुव्वत चाहिए, बाजू मजबूत करने की जरूरत है। आप जानते नहीं, जिसकी एक बाजू है दूसरी नहीं है, उसकी वो एक हमारी एक से ज्यादा मजबूत होती है। आप देखते नहीं कि तालिब इल्मों को चश्मा हमेशा दूर का लगाया जाता है, पढ़ने पढ़ाने वालों का चश्मा हमेशा माइनस का होता है, क्योंकि वो करीब हमेशा देखते हैं और दिमाग करीब वाले को मेंटेन रखता है कि इसकी ज्यादा जरूरत करीब है, इसको ठीक रखो, और दूर वाले पर तवज्जो इसकी नहीं है तो दिमाग की भी नहीं है। इंसान के अंदर एक डॉक्टर बैठा हुआ है, उसके पास डिस्पेंसरी भी है, उसके पास लेबोरेटरी भी है, सारे केमिकल उसके पास है। आप अगर कोनियों पर करालिंग शुरू कर देते हैं तो हक तो यह है कि कोनियां घिस जाएं और खून निकल आए, लेकिन वो चमड़ा उतना ही ज्यादा मजबूत हो जाता है। कौन करता है उसको? अंदर भी एक डॉक्टर बैठा हुआ है जो ये देखता है कि चूंकि आजकल कोनियों का इस्तेमाल ज्यादा है, इसलिए उसको मजबूत करो। ड्राइवर की नजर हमेशा दूर की दुरुस्त होती है, करीब की कमजोर होती है, इसलिए कि दिमाग उसकी दूर वाली को मेंटेन रखता है, इसको इसकी जरूरत है। तो ये अल्लाह ताला की अजीब कुदरत है कि जिस पर आपकी तवज्जो है उसी पर सब कॉन्शियस तवज्जो देके उसी को अच्छा करता है। अगर आप उम्रे पर चले जाएं, आपके कमरे को आपकी बीवी बंद कर देगी, कहती है 15-20 दिन बाद जिस दिन आना होगा उस दिन सफाई कर लेंगे। रोजाना सफाई करें, क्या जरूरत है? इसमें लेटना किसी ने नहीं है। गाड़ी खड़ी होगी, उसकी भी रोजाना सफाई नहीं कोई करेगा, जिस दिन उसने आना होगा उस दिन सफाई कर लेंगे। क्या जरूरत है खामखा साफ करते रहो जबकि उसने इस्तेमाल नहीं होना। ऐसे ही आपका दिमाग आपके जिस्म के बारे में जो चीज इस्तेमाल होती है उसको मेंटेन रखता है, उसकी तरफ तवज्जो करता है, और जिसकी तरफ तवज्जो नहीं होती वो खराब हो जाती है। क्यों? जब ये चीज इस्तेमाल नहीं हो रही तो इसको मेंटेन क्यों करें? वर्जिश करने से जिस्म मजबूत क्यों होता है? वो तो थक जाना चाहिए, कुव्वत इस्तेमाल हो गई, उसको खत्म हो जाना चाहिए। वो और ज्यादा मजबूत क्यों हो जाता है कि जिस्म का दिमाग उधर तवज्जो करता है कि अब इसका जिस्म हरकत में है, इस्तेमाल में है, इसको बेहतर करो। दुनिया में भी जिस बात पे तवज्जो दी जाए वो अच्छी हो जाती है, इबादत में भी जिस पर तवज्जो दी जाए वो अच्छी हो जाती है। दिमाग का बड़ा काम है। फरमाया आना इंदा ज़न्ने अब्दी भी, मैं अपने बंदे के गुमान के पास होता हूं। अगर मेरे बारे में वो ये सोचता है कि अल्लाह मेरे साथ अच्छा सलूक करेगा तो मैं अच्छा करता हूं, अगर वो बदगुमानी करता है तो मैं वैसे ही करता हूं। एक शख्स उल्टे हाथ से खा रहा था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। कहता जी मैं उठा नहीं सकता, जबकि वो उठा सकता था। सीधा हाथ मेरा ठीक नहीं, जबकि वो ठीक था। फरमाया अगर तू नहीं उठा सकता तो ना ही उठा सके। फिर वो उठा नहीं सका। एक बुजुर्ग आदमी को बुखार हो गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ला बासा तहूरुन इंशाअल्लाह, कोई परेशानी की बात नहीं, ये तेरी बीमारी तेरे लिए तहारत का सबब बनेगी, तेरे गुनाहों का
کفارے کا سبب بنے گی. کہتا ہے جی طہارت کہاں، اب تو بڈھی جان ہے، یہ بخار تو اس کو قبریں دکھا کر ہی دم لے گا. فرمایا چلو پھر ایسے ہی سے جو تو نے گمان کیا ویسے ہی سے. تو ذہن اور دل کی توجہ اس کا بڑا دخل ہوتا ہے. جب آپ نماز توجہ کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اس کے نمبر اور ہوتے ہیں، اور جو آٹو پہ لگا دیتے ہو نا کہ ٹھیک ہے دماغ کہیں اور جسم کہیں اور حرکتیں کر رہا ہے، پھر وہ پورے نمبر نہیں لیتے، وہ نماز پورے نمبر نہیں لیتے. آپ رب کے سامنے ہاتھ باندھ کر اللہ تعالیٰ سے کیا مانگتے ہو؟ ثنا، اللہ کی تعریفیں کرتے ہو. یہ ایک مانگنے کا بیس ہے. مانگنے والا بھی آ کر تعریفیں کرتا ہے، ہاتھ باندھ کر تعریفیں کرتے ہو، یہ مانگنے کا بیس ہے. اللہ آگے سے جواب دیتا ہے الحمدللہ رب العالمین، دیکھو میرے بندے نے میری تعریف کی. اور آخر میں مانگتا کیا ہے؟ یا اللہ یہود و نصارہ کے راستے سے بچا لینا اور انعام یافتہ لوگوں کا راستہ دکھا دینا. یہود و نصارہ کے راستے سے بچا لینا اور انعام یافتہ لوگوں کا راستہ دکھا دینا. انعام یافتہ کون ہے؟ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، نبی ہیں، والصدیقین والشہداء، صدیق ہیں، شہداء ہیں، والصالحین اور نیک لوگ ہیں. یا اللہ ان کا راستہ دکھا دے، یہود و نصارہ کے راستے سے بچا لے، مگر توجہ نہیں ہے. کتنا برا لگتا ہے انسان کہ شکل اس کی ہندوؤں والی ہو اور کہے یا اللہ ہندوؤں کا راستہ نہ دکھانا. ہاں گلے میں سلیب ڈال کر کوئی کھڑا ہو اور ہاتھ میں کتبہ پکڑا ہو، ہم عیسائیوں پر لعنت بھیجتے ہیں، گلے میں سلیب لٹکائی ہو، کیسا لگتا ہے؟ زبان سے کہتا ہے جن پر غضب ہوا، جن پر تیری لعنت ہوئی، جن پر تو ناراض ہوا، جو گمراہ ہو گئے ان کا راستہ نہ دکھانا. اور اوپر سے لے کر نیچے تک اس کی شکل عقل، اس کی سیاست، اس کی ثقافت، اس کی تہذیب، اس کا تمدن، اس کے رہنے سہنے کے طریقے، اس کی غمی خوشی کے طریقے، اس کے لیل و نہار عیسائیوں اور یہودیوں کا یہ تقلید کرتا ہے، ان کا پیچھا کرتا ہے، اور زبان سے کہتا ہے یا اللہ یہود و نصارہ کا راستہ نہ دکھانا اور انعام یافتہ لوگوں کا راستہ دکھانا. اور اس کو پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں. اگر اس کو معلوم ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں تو اس کی تاثیر اس کے اوپر نظر آئے کہ یہ اتنی غلط بات ہے کہ میں ان سے پناہ مانگتا ہوں اور ان کی ہی تقلید کرتا ہوں، ان کے پیچھے چلتا ہوں. یہ کب ہوگا؟ جب اس کی نماز میں توجہ ہو. پھر رکوع میں چلا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رکوع کا طریقہ بتایا ہے اس میں کمر بالکل سیدھی ہو، اوپر گلاس پانی کا رکھو تو گرے نہیں. ہماری کمر کس طرح ہوتی ہے؟ کسی نے گھٹنے ٹیڑھے کیے ہوئے ہوتے ہیں، حالانکہ گھٹنے سیدھے ہونے چاہیے. سارا وزن اپنے بازوؤں پر ڈالنا چاہیے، پیٹ کو ڈھیلا چھوڑ دینا چاہیے. کمر اپنا وزن خود نہ اٹھائے بلکہ کمر کا وزن ہاتھوں نے اٹھایا ہوا ہو. نظر سجدے والی جگہ پر ہو تو گردن بھی سیدھی ہو جاتی ہے. اور زبان پہ لفظ ہوں سبحان ربی العظیم، میرا رب جو بہت عظیم ہے، وہ تمام کمزوریوں سے پاک ہے، میں دیکھو جھک گیا، میں ذلیل ہوں.
मैं मांगट हूं, मैं भिखारी हूं, मैं अबद हूं, मैं गुलाम हूं, और मेरा आका इतना अजीम है, उसमें कोई कमजोरी नहीं। तवज्जो करके देख लेना, नमाज के बाद जो नफल पढ़ रहे होंगे उनकी तरफ देख लेना, जिसमें कमजोरी देखो उसको पकड़ कर समझाया करो। नमाज के बाद उसको पकड़ लो, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ समझाओ कि तेरी ये चीज नमाज में गलत है। एक शख्स नफ्सियाती तौर पर बीमार हो गया, इतना शदीद कि उसको नफ्सियाती अस्पताल में दाखिल करवाना पड़ा। जब वहां से आया, तबीयत उसकी बेहतर थी। मैंने उससे पूछा कि दवाइयों के अलावा वो आपको क्या वर्जिश बताते थे या कोई काम? कहने लगा रुकू करवाते थे और कहते थे कमर तेरी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। यह नफ्सियाती बीमारी का इलाज है। एक भाई जर्मनी से पढ़कर आया, वो कहता है जब लंबा रुकू किया जाता है, जिस्म को, इसका खून, उसमें आयरन है और जमीन के अंदर मकनातीस है, ग्रेविटी जिसको बोलते हैं। जब आप चलते हैं, कदम उठाते हैं तो दोबारा नीचे कदम खुद जाता है, जमीन खींचती है। जब आप लंबा रुकू करेंगे और कभी चित लेट जाते हैं सोने के लिए, कभी उल्टा उल्टा लेटना मना है, नहीं लेट सकते, तो आप रुकू करेंगे तो जमीन अपनी कशिश के साथ आपके खून को नीचे खींचेगी। कभी पहलू पर लेटते हैं, कभी दूसरे पे, कभी चित लेटते हैं और रुकू में चले जाते हैं, तो चारों तरफ खून खींचकर जिस्म के सारे कचरे निकाल देगा। और एक और बात बताऊं आपको, आपकी कमर ये पूरे जिस्म का मदरबोर्ड है। कंप्यूटर जानने वाले जानते हैं मदरबोर्ड क्या होता है। उसमें ही आवाज का कार्ड लगता है, उसी में ही देखने का कार्ड लगता है, उसी में ही आपका माउस लगता है, उसी में ही आपका कीबोर्ड लगता है, उसी में प्रिंटर लगता है, जो एक बीच में बड़ा कार्ड होता है जिसमें सब कुछ लग रहा होता है। इसी तरह इंसान की कमर, इसके हर मोहरे से नर्व निकलते हैं, गर्दन से लेकर ये मुख्तलिफ ग्लैंड्स हैं, उनके नर्व निकल रहे हैं। आगे फिर जंक्शन बनता है जो कंधों के नर्व इससे निकलते हैं। अगर यहां खराबी आ जाए तो बाजू हरकत करना बंद कर देता है, जिसको फालिज कहते हैं। नीचे दिल के, उसके नीचे दिमाग, उसके नीचे गुर्दे और जिगर और लबलबा और पित्ता, ये सब के सब अल्लाह ताला ने दिल के साथ, दिमाग के साथ इसको जोड़ा हुआ है। जब आपकी आंखों के सामने मिठाई आती है, दिमाग को आंख बताती है, फौरी तौर पर दिल लबलबे को हुक्म देता है इंसुलिन ज्यादा बनाना, इसलिए कि आज खाना मिठाई वाला है, वो ज्यादा इंसुलिन बनाता है। जब आपके सामने भुने हुए गोश्त या पराठे आते हैं तो दिमाग देखकर फौरन पित्ते को कहता है तेजाब ज्यादा बनाना। ये एक सिस्टम है, ये सब कॉन्शियस है, ये आपसे नहीं पूछता, ये सिस्टम खुद ही चल रहा होता है। आप कभी सो रहे हो, आपकी पांव में कोई खारिश करे, फौरन पांव हिला देते हो, आपसे कोई पूछे आपको कुछ पता नहीं होता, इसलिए कि आपका कॉन्शियस वाला दिमाग सोता है और सब कॉन्शियस सोता नहीं, वो जाग रहा होता है, वो आपके जिस्म को मेंटेन कर रहा होता है। सोते में आपके दिमाग की जो फाइलें बिखरी हुई हैं उनको समेट रहा होता है, वो बहुत ज्यादा मसरूफ होता है सोते में, वो सारे काम कर रहा होता है। तो जब आप रुकू करते हैं और कमर सीधी करते हैं और पांव अपने बाजुओं पर वजन डालकर कमर को ढीला कर देते हैं, पेट को ढीला कर देते हैं, तो वो
عمر کے گزرنے کے ساتھ ساتھ موہرے کمزور ہو جاتے ہیں اور وہ ان نروز کو دبانے لگ جاتے ہیں. جب ان کو دباتے ہیں تو ہر عضو کا گلا دب جاتا ہے، اس کو خوراک نہیں ملتی، جگر پورا کام نہیں کرتا، لبلبا پورا کام نہ کرے تو شوگر ہو جاتی ہے، گردے پورا کام نہیں کرتے. اور مسلمان جب رکوع کرتا ہے 5-7 سیکنڈ کا ہی صحیح، اتنی دیر ان مہروں میں فاصلہ بڑھ جاتا ہے اور وہ جو نرو نکلتے ہیں جن کا گلا دبا ہوا ہوتا ہے ان کو ریلیف مل جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمبا رکوع فرماتے ہیں. صحیح بخاری میں ہے، اب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دن میں نے اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں نے آپ کے گھر رات کو آرام کرنا ہے. نیت یہ تھی کہ سونا نہیں، آپ کی عبادت کو دیکھنا ہے. فرماتے میں جا کر لیٹ گیا، سویا نہیں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، سو گئے، میں جاگتا رہا. اٹھے، میں بھی اٹھا، وضو کروایا، مسواک پیش کی، پھر اپنا وضو کیا. آپ نماز پڑھ رہے تھے، میں آپ کے الٹے ہاتھ پہ کھڑا ہو گیا. آپ نے میرے بالوں سے پکڑ کے مجھے سیدھے ہاتھ پہ کر دیا، کیونکہ 2 نمازی ہوں تو امام الٹے ہاتھ پر ہوتا ہے. پھر آپ نے قرأت شروع فرمائی، سورہ بقرہ پڑھنی شروع کر دی. میں تھک گیا. یہ نوجوان ہے، 20 سال عمر ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر زیادہ ہے، لیکن آپ کی فٹنس دیکھو. کہتے میں تھک گیا، بڑا پریشان. سوچا چلو سورت مکمل کر کے آپ رکوع میں جائیں گے، تو آپ نے سورہ نساء شروع کر دی. پھر ارادہ کیا بھاگ جاؤں. پھر اپنے اوپر جبر کیا کہ میں اتنے شوق سے آیا تھا، بھاگنا مناسب نہیں. اپنے آپ کو کوسنے دیے، ملامت کی کہ تو جوان ہو کر بھاگنا چاہتا ہے. کوئی بات نہیں، سورہ نساء ختم ہوگی تو رکوع میں چلے جائیں گے. تو آپ نے آل عمران شروع کر دی. تقریباً 5 پارے ایک رکعت میں پڑھ کر آپ نے رکوع کیا. بڑا خوش ہوا، اللہ تیرا شکر ہے. رکوع شروع ہوا ہے تو فرماتے ہیں تقریباً رکوع بھی اتنا ہی لمبا تھا جتنا آپ کا قیام تھا، اور سجدہ بھی اتنا ہی لمبا تھا جتنا آپ کا قیام تھا. روٹین آپ کی یہ نہیں تھی، ہمیشہ آپ ایسا نہیں کرتے، لیکن لمبے لمبے قیام، لمبے لمبے رکوع، یہ طبی اعتبار سے بے شمار بیماریوں کا علاج. اب آپ دیکھو، جب آپ کے رکوع کی حالت میں ادھر سے زمین گریوٹی کے ساتھ خون کو کھینچ رہی ہو، خون کا دورانیہ بڑھے اور وہاں کچرا اٹھا کر کے آکسیجن دیتا چلا جائے، صحت بڑھے گی. دوسری طرف آپ کے مہروں کا فاصلہ بڑھنے کی وجہ سے تمام اعضائے رئیسہ کا جو گلا دبا ہوا تھا وہ چھوٹ جائے، دماغ کی بھیجی ہوئی خوراک وہاں پہنچے، ان کو زندگی ملے، تو آپ کا سارا جسم اوور ہال ہو جاتا. لیکن ہماری عادت یہ ہے کہ نماز جہاں آئے، جتنی آئے، جیسی آئے، رگڑ دینی چاہیے، اللہ قبول کرنے والا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یوں کرو تو ہمیں یقین نہیں آتا، سائنس کہتی ہے تو یقین آ جاتا ہے. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہمارا ایمان کس پر ہے؟ سائنسدان یوں کہتا ہے، ڈاکٹر یہ کہتا ہے، تو دل اطمینان پکڑتا ہے. ہم کہیں اللہ یہ فرماتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں، دل میں اطمینان نہیں آتا. لوگ کہتے ہیں بلڈ پریشر ہو تو نمک نہ کھاؤ، نمک نہ کھاؤ بلڈ پریشر بڑھتا ہے. بات ٹھیک ہے، لیکن دراصل اس کے گردے کمزور ہیں. گردے کا کام وہ چیز
जिस्म को ना भेजे जिसकी उसको जरूरत नहीं, जब उसको नमक की जरूरत नहीं और गुर्दे उसको भेज रहे हैं, तो इसका मतलब गुर्दे कमजोर हैं और गुर्दों का गला दबा हुआ है। उसका इलाज लंबा और सीधा रुकू करना, और सारा वजन बाजुओं पर हो, कमर ढीली हो, और उधर से सुबहान रब्बिल अजीम मुंह में हो, अल्लाह अकबर। फिर खड़ा होता है, हाथ खड़े करता है। इस वक्त पूरी दुनिया में योगा, हिंदुओं की इबादत योगा, वो बहुत रिवाज पकड़ रही है, और उसका बहुत बड़ा जुज हाथ खड़े करना है। हाथ खड़े करना ये उसका बहुत बड़ा जुज। मुसलमान नमाज में हाथ खड़े करता है कंधों से ऊपर, कंधों से नीचे वाला फजूल हरकत करता है, उससे बेहतर वो ना करे। जो मसनून रफ़ुल यदैन है वो कंधों से ऊपर है, या कंधों के बराबर, या ऊपर कानों के नरम हिस्से तक। और जो फवायद उनको योगा से मिलते हैं, अल्लाह ताला ने इसको हमारी इबादत के तौर पर पेश किया। रब्बना वलकल हम्द कहता है, फिर तारीफें शुरू कर देता है। हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, या अल्लाह तेरी तारीफ बहुत ज्यादा बरकत वाली। कितनी तारीफ, या अल्लाह बहुत ज्यादा तारीफ। फिर भी कितनी तारीफ, कहा कमा युहिब्बु रब्बुना व यर्दा, हमारे पास कोई पैमाना नहीं, जितनी तारीफ पे रब खुश होता है उतनी उसकी तारीफ। दूसरी दुआ, रब्बना वलकल हम्द मिल अस्समावाति वल अर्द, या अल्लाह तेरी तारीफ है जिससे जमीन और आसमान, सातों जमीन सातों आसमान भर जाए। वमिल मा शि'त मिन शैइन बअद, जमीन और आसमान के बाद या अल्लाह हमें तो ये पैमाने नजर आते हैं, इससे बड़ी चीज तो हमारे इल्म में है कोई नहीं। या अल्लाह जो तेरे इल्म में इससे भी बड़े बड़े पैमाने हैं, तेरी तारीफ से वो भी भर जाए। अहल सनाइ वल मज्द, हम तेरी जात में जितने मुबालगे कर लें, तेरी जात में मुबालगा नहीं होता, तो उसका भी लायक ही होता है, तो उस तारीफ के भी लायक होता है। अहक्कु मा क़ाल अल अब्द, बंदा जितनी चाहे मुबालगा अमेजी कर ले, तू उसका हकदार है। वकुल्लुना लका अब्द, हम सब तेरे बंदे हैं। अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा आतैत, जिसको तू देना चाहे कायनात उल्टी लटक जाए, उसको रोक नहीं सकती। वला मुअति लिमा मनाअत, जिसको अल्लाह रोकना चाहे, सारी कायनात देना चाहे, नहीं दे सकती। वला यनफउ ज़ल जद्द मिनकल जद्द, या अल्लाह अगर तू किसी को नुकसान देना चाहे तो उसके राबते, उसकी वाकफियत, उसका पैसा, उसके इख्तियारात कोई आड़े नहीं आ सकते। जिसको तू नुकसान देना चाहे दे देता है, कोई किसी की बुजुर्गी बीच में रुकावट नहीं बन सकती। ये तारीफें कर रहा है रब्बे ज़ुल जलाल वल इकराम की, खड़ा होकर, और उसके बाद फिर सजदे में जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला यब्रुकु अहदुकुम कमा यब्रुकुल बईर, जैसे ऊंट नीचे गिरता है ऐसे ना गिरा करो। कभी ऊंट की सवारी की है, पहले वो आगे की तरफ से झुकता है, पिछली टांगें खड़ी रखता है, और बंदे को आगे की तरफ धक्का लगता है, फिर बाद में पिछली टांगें फोल्ड करता है तो वो बैठ जाता है। इस तरह रुकू के बाद बैठने से मना फरमाया कि इंसान टांगें फोल्ड ना करे और आगे से गिर जाए, ये ऊंट की तरह बैठना है। मसनून तरीका यह है कि रूटीन में सीधा सीधा जमीन पर बैठ जाए, टांगें फोल्ड करे, बाद में हाथ रखे, फिर घुटने रखे और सजदे में चला जाए। सजदे में चला गया,
اب کیا ہے، کھڑا تھا انسان، صرف کھڑا ہوتا ہے اور کوئی جاندار کھڑا ہو کر نہیں چلتا، وقتی طور پہ تھوڑا بہت کوئی کھڑا ہوتا ہے، مستقل طور پر کھڑا ہو کر صرف انسان چلتا ہے۔ کھڑا ہونے میں ایک تکبر پیدا ہو جاتا ہے، یہ وہ اونچا ماتھا پکڑ کے زمین کے اوپر لگا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ترب وجہک، اپنے چہرے کو خاک آلود کیا کرو۔ جتنا رب کے سامنے ذلیل و خوار ہوگے اتنا کائنات کے سامنے عزتوں سے نوازا جائے گا، اور جتنا رب کے سامنے تکبر کرو گے اتنا رب الجلال کائنات کے سامنے ذلیل کرے گا۔ مسجد میں صفیں نہیں ہوتی تھی، کچی مٹی پہ نماز پڑھتے تھے، ماتھا پکڑ کے زمین پر لگا دیا، ناک کو خاک آلود کر دیا، اور زبان سے کیا کہتا ہے، سبحان ربی الاعلی، یا اللہ میں نیچے آ گیا، تو بلند، تو پاک ہے، تو کمزوریوں اور نیچے آنے سے پاک ہے، میں نیچے تو اوپر، اور اللہ کی تعریفیں کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ایک دن رات آپ سجدے میں تھے، مجھے پتہ نہیں چلا کہاں گئے، جب میں نے آگے بڑھ کر دیکھا سجدے میں تھے، کان لگا کر سننے کی کوشش کی آپ اللہ سے کیا باتیں کر رہے ہیں۔ آپ فرما رہے تھے اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، یا اللہ میں تیری ناراضگی سے بچنے کے لیے تیری رضامندی کی چادر اوڑھنا چاہتا ہوں، وبمعافاتک من عقوبتک، یا اللہ تیری سزا سے بچنے کے لیے تیری معافی کا طلبگار ہوں، وبک منک، تجھ سے تیری پناہ مانگتا ہوں، لا احصی ثناء علیک، یا اللہ میں تیری تعریفیں کر نہیں سکتا، انت کما اثنیت علی نفسک، یا اللہ تیری اتنی تعریفیں ہیں جتنی تو خود اپنی کر رہے۔ ٹانگیں اوپر ہیں، ماتھا زمین پر لگا ہوا ہے، رب کی تعریفیں کر رہا ہے بندہ، اور طبی نقطہ نگاہ سے جب جسم اوپر ہے سر نیچے ہے تو خون کا بہاؤ نیچے زیادہ ہوگا۔ آپ اپنا بازو نیچے کرو آپ کو اپنی وینیں نظر آئیں گی، اوپر کرو تو وینیں غائب ہو جائیں گی، خون کا فلو کم ہو جاتا ہے۔ ہاتھ پہ زخم ہو، خون بہ رہا ہو، ڈاکٹر کہتا ہے اس کو اونچا رکھو تاکہ خون زیادہ نہ نکلے۔ جب سر زمین پر لگتا ہے، جسم بلند ہوتا ہے، تو پھر خون کا بہاؤ دماغ کی طرف زیادہ جاتا ہے، اور جب وہاں زیادہ جاتا ہے کتنے لوگوں کے چشمے لگانے کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے، چہرے کی سیاہیاں، چہرے کے دھبے ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ جہاں خون زیادہ جائے گا وہاں سے کچرا اٹھائے گا اور آکسیجن پہنچائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمبے لمبے سجدے کیا کرتے تھے۔ آج ڈاکٹر جہاں پہنچ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسلام کی شکل میں ہمیں 1400 سال اس سے بھی آگے پہنچا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کرتا ہے، رب ذوالجلال والاکرام کے ثنا بیان کرتا ہے، اور بیچ بیچ میں اللہ سے دعائیں بھی مانگتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقرب ما یکون العبد الی ربہ بالسجود، بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے میں ہوتا ہے۔ جب آپ سجدے میں ہو تو زیادہ دعائیں کیا کرو، قریب ہے کہ آپ کی دعائیں قبول کر لی جائیں، زیادہ دعائیں کرنی چاہیے۔ عربی زبان میں کوئی دعا کی جا سکتی ہے، عربی زبان میں کوئی دعا کی جا سکتی ہے، سجدے میں زیادہ دعائیں کرنی چاہیے۔ پھر اٹھ جاتا ہے، پھر رب اغفر لی، یا اللہ مجھے معاف کر دو۔ آپ نے کیا کیا ہے، کس کی معافی مانگ رہے ہو؟ بس یا اللہ میں سراپا گناہ ہوں، مجھے تو معاف کر دو، یا اللہ مجھے معاف کر دو۔ پھر سجدے میں پڑ جاتا ہے، پھر اٹھتا ہے تو رب کی تعریفیں شروع کر دیتا ہے۔ جو نماز کا مطلب سمجھے، نماز کی کیفیتوں کی باڈی لینگویج سمجھے، نماز کا معنی سمجھے،
اور توجہ کے ساتھ پڑھے گا اللہ تعالیٰ نماز کا اجر بھی پورا دے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو طبی فوائد بھی دے گا، دنیاوی فوائد بھی دے گا۔ یاد رکھو تمام عبادات کے فائدے دنیا میں بھی ملتے ہیں، آخرت میں بھی ملتے ہیں۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مومن، جو شخص نیک کام کرتا ہے، مرد ہو عورت ہو، ایمان کی حالت میں، فلنحیینہ حیاتا طیبہ، ہم اس کی زندگی کو بہترین زندگی بنا دیتے ہیں، یہ دنیا کا اجر ہے۔ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما کانوا یعملون، اور ان کا اجر آخرت میں بھی بہترین دیں گے۔ تو یہ نماز کے دنیاوی فوائد بھی ہیں، اخروی فوائد بھی ہیں۔ وقت بھی دیا، گھر سے بھی نکلے، وضو بھی کیا، بستر بھی چھوڑا، گرمی بھی برداشت کی، سردی برداشت کی، اور اگر توجہ نہ کرنے کی وجہ سے، ترجمہ نہ سمجھنے کی وجہ سے محروم رہ گئے تو دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی۔ اس لیے ہمیں ان باتوں پر غور کر کے عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔